أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری حسیب خان صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہو
اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا۔ بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کتاب تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا، اور بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے رمضان پاکستان کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس خوبصورت سے موقع پہ اور پی ٹی وی کے اس منچ سے میں انتہائی ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1447 ہجری کی ناظرین، یہ خصوصی براہ راست نشریات یقیناً میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کا اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کے قابل ہوئے۔ ظاہر ہے الحمدللہ آج پاکستان میں دوسری سحری اختیار کی جائے گی، اور بہت سے ممالک میں ظاہر ہے آج تیسری سحری یعنی تیسرا روزہ جو ہے اختیار کیا جائے گا۔ میں آج جب اس ٹرانسمیشن کے لیے حاضر ہو رہا تھا تو میں ایک بات سوچ رہا تھا، اور بلا تمثیل یہ بات میں ابتدا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بلا تمثیل بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں۔ کوئی بھی پروڈکٹ جب آپ بناتے ہیں نا تو ذہن میں رکھیے اس پروڈکٹ کے بارے میں اس کا جو پروڈیوسر ہوتا ہے، اس کا جو مینوفیکچرر ہوتا ہے، وہ آپ کو بتلاتا ہے کیٹلاگ کی صورت میں کہ اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یا تو وہ بتلاتا ہے یا پھر جس کے ذریعے سے اس نے اس کو انٹروڈیوس کرایا ہوتا ہے وہ بتلاتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اگر آپ اس پر نہیں چلیں گے، اس کیٹلاگ کو فالو نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اس پروڈکٹ کو نہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس سے اس انداز سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ استفادہ حاصل کرنا کہتے ہیں، استفادہ حاصل نہیں کیا جاتا، استفادہ اٹ سیلف جو ہے وہ حاصل کرنا ہی ہوتا ہے، تو استفادہ نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے صاحب، ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو پا تو لیا ہے، اللہ ماشاء اللہ جو رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کی فضیلت کو سمجھتے ہیں، ان کو مبارک۔ لیکن ہم میں سے بیشتر بشمول میں خود بھی جو ہے طفل مکتب ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اس کو اس انداز سے دیکھ ہی نہیں پاتے جس انداز سے اسے دیکھنے کا حق ہے، کجا اس کے کہ اس کا ہم حق تو ہم کسی صورت بھی رمضان المبارک کا ادا کر ہی نہیں سکتے ناظرین۔ لیکن آپ یقین مان لیجئے میری اس بات پہ اور بھروسہ کر لیجئے، اگر جو بات اب میں کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو اور اسکرین کے اس طرف آپ موجود ہوں تو کچھ لمحے مجھے دے دیجئے گا، اپنے بچوں کے ساتھ دے دیجئے گا، کیونکہ آج جو جنریشن زی ہے نا اس کو بھی یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ یہ رمضان جو ہے بنیادی طور پہ کھیل تماشوں کا نام نہیں ہے۔ یہ رمضان بنیادی طور پہ کھیل کود کا، بیڈمنٹن کھیلنے کا، ٹیبل ٹینس کھیلنے کا، کرکٹ کھیلنے کا، فٹ بال کھیلنے کا، پوری رات جو ہے کیرم کھیلنے کا، لوڈو کھیلنے کا نام نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک تو اللہ کریم نے ایسا کریم مہینہ عطا فرمایا صاحب کہ اگر واقعتاً ہمیں اس کی حیثیت کا، اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو ہم دعا کریں کہ پروردگار پورا برس ہمیں رمضان المبارک عطا کر دے۔ تو یہ ضائع کرنے والا مہینہ نہیں ہے، یہ انٹرٹینمنٹ میں بازاروں میں گھومنے والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ اور اس وقت آپ اللہ کو راضی کر پائیں گے جب آپ اس کے دیے ہوئے کیٹلاگ کے مطابق، بات سمجھ رہے ہیں، میں نے ابتدا میں ایک بلا تمثیل بات آپ سے کی تھی، تو اس کے دیے ہوئے کیٹلاگ کے مطابق، اس کے دیے ہوئے انڈیکس کے مطابق اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز کے مطابق، مبارک طرز کے مطابق رمضان المبارک کو جب گزارنے کی کوشش کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا صاحب کہ یہ رمضان کا مہینہ بنیادی طور پہ ہے کیا اور یہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان المبارک کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے باقاعدہ، یعنی آپ سوچئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک سے ملا دے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی۔ اسلاف کا طرز تو یہاں تک تھا
کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان المبارک کے لیے باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے، اور 6 مہینے بعد اس کی قبولیت کے لیے، یعنی جو کچھ بھی اس رمضان میں وہ کیا کرتے تھے، جتنی عبادتیں وہ کیا کرتے تھے، 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو گزارنے کا ایک پراپر روڈ میپ ہمیں عطا کر دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی باقاعدہ تیاری کیا کرتے تھے، اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور بہت دعا کیا کرتے تھے۔ اور جیسے ہی ناظرین رجب کا مہینہ شروع ہوتا، روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کی ابتدا کیا کرتے تھے، شعبان میں کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک ہماری ماں فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہ ایسا بھی ہوتا کہ آپ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے باقاعدہ ملا دیا کرتے تھے۔ اچھا، اب بات یہ ہے، میرے منہ میں خاک، میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لمحے کسی پل اللہ کے ذکر سے غافل ہو ہی نہیں سکتا نا؟ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایک پل زندگی میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے ہوں۔ اب سوچئے ذرا، جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک پل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کی آمد پر رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے تو کتنے خوبصورت انداز سے، کتنی تندہی کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ آپ اپنے مبارک بستر سے اپنی مبارک کمر کو علیحدہ فرما دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ کتنے مبارک معمولات ہیں صاحب، کتنے مبارک معمولات کہ ہم تو صاحب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج ہمیں بڑی ہی لیوش قسم کی سحری چاہیے، آج ہمیں بڑی لیوش قسم کی افطار چاہیے۔ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہے سحری اور افطار کیسے کیا کرتے تھے؟ کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے، اگر وہ بھی نہ ہوتا صاحب تو صرف پانی ہی پہ آپ گزارا کر لیا کرتے، جو گھر میں موجود ہوتا وہ آپ تناول فرما لیا کرتے تھے۔ یہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام فرمایا کرتے تھے، پوری رات قیام فرمایا کرتے تھے، یعنی دن کے روزے رکھتے تھے، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باقاعدہ قیام فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کو میں ایک لطیف بات بتلاؤں جس کو سن کے آپ کے دل کی کیفیت بڑی ہو جائے گی کہ آپ سوچئے کہ امام الانبیاء اس مبارک حجرے میں موجود ہیں، جو مبارک حجرہ اس کائنات کا سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ نورانی حجرہ ہے۔ یعنی میں اگر یہ کہوں صاحب کہ اس پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ متبرک جگہ ہے یا جو مقدس ترین جگہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس مبارک حجرے میں اب ذرا تصور کیجئے، رات کا پہر ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رات کی ساعتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نورانی مبارک حجرے میں تشریف فرما ہے، اور عین اس وقت یعنی امام الانبیاء موجود ہیں، عین اس وقت جو ہے امام الملائکہ سدرۃ المنتہا سے اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے معمول کیا ہوتا تھا؟ معمول یہ ہوتا تھا کہ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی امام الملائکہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور کبھی ان سے گزارش کیا کرتے تھے کہ اب آپ تلاوت کر کے سنائیے۔ یعنی ایک طرف یہ ہوتا کہ امام الانبیاء تلاوت کرتے، ایک طرف یہ ہوتا کہ امام الملائکہ تلاوت کرتے، یہاں تک کہ پورا رمضان گزر جایا کرتا تھا۔ اور روایتیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے رمضان میں ایک قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور جس مہینے یعنی جس سال آپ نے پردہ فرمایا ہے اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، یعنی اس کا دور فرمایا تھا۔ تو ذرا سوچئے کیا نورانی، کیا خوبصورت، کیا حسین ترین منظر ہوتا ہوگا صاحب کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہنی پیاری سی میٹھی سی آواز میں جبرائیل امی تلاوت سنتے ہوں گے، اور جب جبرائیل امی تلاوت کرتے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تلاوت کو سماعت فرماتے ہوں گے۔ اسی انداز سے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جس وقت آپ سوچئے کہ رمضان آگے بڑھتا تھا، یعنی رحمت کا عشرہ آہستہ آہستہ مغفرت کے عشرے میں داخل ہوتا، اور پھر مغفرت کا عشرہ جہنم سے نجات کے عشرے میں داخل ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، آپ نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، یہاں تک کہ آپ نے تیسرے عشرے کا پھر اعتکاف فرمایا، کیونکہ اس ایک عشرے میں یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یعنی سوچئے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب اگر عبادت میں یوں کہہ لیجئے کہ اس حد تک نہ جاتے
اس حد تک نہ جاتے تو کیا تھا؟ تو بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ سے راضی ہے نا. لیکن آپ نے یہ مشقت اٹھا کے ہم امتیوں کو یہ بتلایا ہے، ہمیں موٹیویٹ کیا ہے، ہمیں یہ بتلایا ہے، یہ پاپ اپ کیا ہے صاحب کہ بنیادی طور پہ اس مہینے سے غافل مت ہو جانا. ہاں غافل مت ہو جانا، پوری راتوں کو جو ہے وہ سو کے گزار مت دینا. وہ اور بات ہے صاحب کہ رمضان کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن اس رات میں تندہی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں ذکر کی محفلوں کو سجانا، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ سے التجا کرنا کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم نے اپنی پوری عمر گناہوں کے اندر گزار دی ہے. اے پروردگار تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بخشنے والا پروردگار ہے، تو رحم کرنے والا ہے. ہمارے پاس ہمارے اعمال کی پٹلیا کے اندر کچھ بھی نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کہ جو امتی ندامت کا ایک اشک تیری بارگاہ میں بہا دیتا ہے، جو مچھر کے سر کے برابر ہو یا مکھی کے سر کے برابر ہو، تو جہنم کی نار کو اس پر ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے. تو یہ راتیں ناظرین وہ راتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معمولات کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ہے کہ ان معمولات کو اپنا لینا، اس سے ڈیویٹ مت کرنا. ذرا سوچئے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے، اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور سرکار علیہ السلام نے انسٹنٹ ایک سوال کیا ہے. اب سوال کیا ہے سن لیجئے. سوال یہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری آل اولاد ان پر قربان ہو جائے، وہ تشریف فرمائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی آنے والی ہے یا کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ فرمایا نا صاحب، اگر اس جملے کو آپ اس رمضان میں سمجھ لیں گے تو یقین مانیے رمضان المبارک کا وہ جو لطف آپ چاہتے ہیں نا کہ جس میں کریم کی کریمی تو اوج کمال پر ہے، لیکن آپ اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے بخشش کے پروانے انشاءاللہ ضرور وصول کر لیں گے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی رات یعنی رمضان کی پہلی رات میں تمام اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے دل سے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی پہلی رات میں ان پر نظر رحمت فرماتا ہے اور ان تمام اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے. اب ذرا مجھے ایک بات بتائیے صاحب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو رمضان سے محبت کر کے، رمضان سے پیار کر کے، رمضان سے الفت کر کے، رمضان کا انتظار کر کے، رمضان کے لیے دعائیں کر کے، رمضان میں پھر پریکٹیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات کر کے ہمیں بنیادی طور پہ موٹیویٹ کر دیا، بتلا دیا ہے کہ ہمیں اس روڈ میپ پہ چلنا، یعنی وہ جو نقش پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان مبارک قدموں کو ہم نے فالو کرنا ہے اور چلتے چلتے ہم نے رمضان کو راضی کر کے اس کو یہاں سے رخصت کرنا ہے. اگر اس کے باوجود بھی ہم رمضان کو رخصت نہ کر پائے اس انداز سے جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے، تو پھر یقین مانیے ہم سوائے غفلت میں رہنے کے اپنے آپ کو جو ہے اور کہیں نہیں پائیں گے. یقین مانیے ناظرین، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، اب میں کیا آپ سے عرض کروں، اتنی باتیں ایک وقت میں جمع ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو جنگوں میں قیدی جب باقاعدہ لائے جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ان قیدیوں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں جس مال کے پیچھے ہم صبح شام دوڑتے ہیں نا، ہائے مال ہائے مال ہائے مال ہائے پیسہ، بس اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا سخی کون ہے صاحب اس کائنات میں ہے کون؟ یعنی سخاوت کے سارے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلتے ہیں کہ جو دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ خیرات لے کر چلا جاتا ہے پھر اسے کسی اور بات کی حاجت رہتی نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اپنے اوج کمال پہ ہوتی تھی جب رمضان کا مہینہ آتا کہ ایسی ہوتی جیسے تیز آندھی کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت فرمایا کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غرباء ہیں، وہ جو یتامہ ہیں، وہ جو مسکین ہیں، وہ جو لاچار ہیں، وہ جو مجبور ہیں کہ جن کے گھروں میں افطاری اور سحری کرنے کو کچھ موجود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بھی خیال رکھتے تھے. بمانی دوسری ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس مال کو اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر اسٹک کر کے مت رکھنا. یعنی آپ صرف یہ نہ دیکھنا کہ یہ مال جو ہے وہ میرا مال نہیں، یہ مال بنیادی طور پر اللہ نے ہمیں دیا ہے امانت کے طور پہ ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کہ جن کے پاس مال موجود نہیں ہے. لہٰذا بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں، سارا معاملہ
میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو رمضان ہے اس کو اگر گزارنے کا لفظ بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید صحیح نہیں ہے، اسے گزارنا نہیں چاہیے، بلکہ اس رمضان کو منانا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس رمضان کا جو اہتمام کرنا ہے وہ اسی انداز سے کرنا ہے جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے والا اور اس میں ان مبارک معمولات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معمولات ہیں اس پر چلنے والا بنا دے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف آپ کو پتہ ہے اس محفل کا آغاز ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے ملک کے دو معروف شناخواں، پہلی شخصیت حافظ مظہر اشرفی صاحب اور دوسری شخصیت بہت ہی کمال خوبصورت ماشاءاللہ پڑھتی ہیں محترمہ سیدہ مسز علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو دونوں ہی سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر قصیدہ بردہ شریف سے باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من فارقني نعم سرى طيف من فارقني والحب يعترض اللذات بالألم مجھ کو جگایا رات بھر، ہاں خیال یار نے مجھ کو جگایا رات بھر، لذتوں کو کر دیا ہے عشق نے رنج و الم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى عذري معذرة يا لائمي في الهوى عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي ناصحات عشق میں کر معذرت میری قبول ناصحات عشق میں کر معذرت میری قبول ہے اگر انصاف تجھ میں کرنا مجھ پر یہ ستم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدتك حالي على سري بمستتر عدتك حالي على سري بمستتر عن الوشاة ولا داعي بمنحسم اب تو واقف ہو چکے اغیار بھی تیرے سوا اب تو واقف ہو چکے اغیار بھی تیرے سوا درد میرا ہو نہیں سکتا کسی صورت سے کم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ما حدني النصح لكن لست أسمعه ما حدني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي تھی نصیحت خوب لیکن اس کو سنتا کس طرح تھی نصیحت خوب لیکن اس کو سنتا کس طرح ناصح عاشق کے حق میں ہے سماعت کالعدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان